رخ کریں گے اس وقت اسمبلی کے باہر کا، جہاں پر اس وقت خورشید شاہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی آدمی لکھ کر کوئی چیز پڑھتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ پریکٹیکل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے، جو سچائی ہوتی ہے وہ ذہن کے اندر ہوتی ہے اور وہ کھل کے بات آتی ہے۔ جو غلط بیانی جھوٹ ہوتا ہے وہ لکھ کے دیا جاتا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس پڑھنے سے تو مجھے یہ لگا کہ میاں نواز شریف کے پاس کوئی سچائی ہے نہیں، سچائی اس کو لکھ کے دی گئی ہے کہ اس کو پڑھ لو، یہ سچائی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، کل سی ایم مراد علی شاہ نے ایک بات کی، آپ اتفاق کی اسمبلی میں موجود ہیں، اس نے ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے سندھ اسمبلی اپنا مدعا جو ہے وہ پورا نہ کر سکے، مدت پوری نہ کر سکے، کیا کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو وہ سندھ اسمبلی کے اوپر یا پروونشل اسمبلی کے اوپر اس کے اثرات نہیں پڑ سکتے۔ اگر کوئی نیشنل اسمبلی کے اوپر ہوتا ہے کچھ تو اس کی ضرورت نہیں ہے، سوائے ایک بات کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس میں کانسٹیٹیوشن کو سبمٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، تب تو ہو سکتا ہے۔ ادروائز قانون اور آئین کے اندر ایسی شک کہیں موجود نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی اگر ختم ہو جائے تو پروونشل اسمبلی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ کل وزیر اعظم پیش ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے، اور اسی طرح سے جس طرح آپ روسٹم پہ کھڑے ہیں، کل آ کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور میں اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی اس وقت خطاب کر رہے ہیں میڈیا کے نمائندوں سے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ایک بڑی عدالت اور لگنے والی ہے جے آئی ٹی کے بعد۔ کیا دھمکی دی ہے انہوں نے جے آئی ٹی کو؟ بات یہ ہے کہ اگر اس نے نہیں کیا تو میاں صاحب تم قوم سے مخاطب کیوں ہوئے؟ اگر تم نے نہیں کچھ کیا تو نیشنل اسمبلی کے اندر کیوں پیش ہوا اور اپنی وضاحتیں دی اور ریکارڈ پہ باتیں ہیں؟ تو یہ میاں صاحب بادشاہ آدمی ہے، بھولے آدمی ہے، بھولے آدمی۔ بلکہ ان کا یہ جو بھولا پن ہے، کیا یہ خود کو بچانے کے لیے بھولا پن کر رہے ہیں یا ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے قوم کو؟ نہیں، ابھی کبھی بھولا بن جاتے ہیں کسی اور کو بھولا بنانے کے لیے، ایسا ہوتا ہے۔ مطلب میاں صاحب کی یہ ٹیکٹس ہے کہ وہ لوگوں کو مبہم رکھیں اور اپنی چیزیں، اتنے ہوشیار وہ نہیں ہے، مگر پیچھے سے اس کے پاس ٹیم ہے جو ان کو ہوشیار بناتی ہے، بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میاں صاحب پھر ادھر ہی اس ڈگر پہ ہی چل پڑتے ہیں۔ یہ پہلے جے آئی ٹی یہ موقف رکھا تھا کہ قطری شہزادے کو آنا پڑے گا، اب یہ وہاں جا رہی ہے ٹیم ان سے سوالات کرنے، کوئی سمجھ رہے کہ پس سے پردہ کوئی ڈیل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی اپنے آپ کو ڈاؤن ریٹ کر رہی ہے۔ کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں کو کوئی نہ آئے تو جانا پڑے گا ادھر۔ اس سے پہلے بھی کوئی بات ہوئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا، میمو اسکینڈل کے زمانے میں، یا کوئی اور ایک ایشو آیا تھا، یہ ہمارا کون سا ایمبیسڈر تھا ہمارا امریکہ میں، حقانی، اس کے سلسلے میں بات آئی تھی تو کورٹ نے اس چیز کو مانا نہیں تھا۔ اور یہ جے آئی ٹی نہیں ہے، میں عدلیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی نہیں ہے، یہ جے آئی ٹی از اے پارٹ آف دی سپریم کورٹ انویسٹیگیشن ٹیم، کہ ان کو صاف کر کے دے دے کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف یا اس کی ٹیم اس جے آئی ٹی پر اپنا جو دباؤ رکھ رہی تھی وہ اس میں کامیاب ہو گئی؟ دیکھیں، یہ دباؤ پہلے دن سے ہے، جب سپریم کورٹ میں تھا تب بھی دباؤ تھا، وزراء نے بہت الفاظ استعمال کیے۔ اگر پیپلز پارٹی ہوتی تو ہم تو جیلوں میں ہی پڑے رہتے، ضمانتیں بھی نہیں ہوتی۔ اور جو رویہ جوڈیشری کے ساتھ مسلم لیگ نے کیا ہے وہ باعث شرم اور باعث افسوس ہے، تکلیف دہ بات ہے۔ جب اداروں کو آپ اس طریقے سے ملائن کرنا شروع کریں گے تو ادارے جب کمزور ہوں گے تو ریاست بھی کمزور ہوگا، پھر وہ ریاست بنانا ریپبلک بن جاتی ہے کہ the might is right، جس کو طاقت ہوگی وہ طاقت کے بلبوتے پہ چلے گا۔ اور بنانا ریپبلک کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے قوت کے اوپر آگے بڑھتا ہے۔ وہ تو پاکستان کو اگر بنانا ریپبلک ہی بنانا ہے، جو بننے جا رہی ہے، کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدلیہ کو بے عزت کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عدلیہ کے ججز کو تھریٹ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
عدلیہ کے بچوں کو, ججز کے بچوں کی زمین تنگ کرنے کی دھمکی دی جائے اور جس میں مافیا بھی کہا جائے, سٹیزن مافیا بھی کہا جائے, اور ان کو تنگ بھی کرو, اس کے بعد بھی ان کو کوئی نہ کہے, اور اس کے بعد ان کی زمین بھی تنگ کی جائے, اس کو بھی کچھ نہ کہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بنانا ریپبلک ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. سر, جے آئی ٹی کے بعد شاہ صاحب آپ یہ بتائیں, کیا جے آئی ٹی میں وزیر اعظم کے پیش ہونے کے بعد بھی وہ صادق اور امین کی کرسی پر ابھی موجود ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب صادق؟ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو جے آئی ٹی میں ایز اے ملزم پیش ہونا, وہ سب چیز ختم ہو جاتی ہے. اگر اس ملک میں کوئی مارل ویلیوز ہوں تو یہ مارل ویلیوز کی بات ہے. وہ صادق اور امین نہیں رہے. صادق امین اس وقت ختم ہو گیا جب ان کے اوپر الزام لگا. پیپلز پارٹی عوامی عدالت کی بات کی جا رہی ہے, اب کیا ان کو ضرورت پڑ گئی عوامی عدالت کی؟ پہلے تو جے آئی ٹی میں بھی پہنچ گیا. ان کو عوامی اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی خورشید شاہ میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر میں نواز شریف کی جگہ ہوتا تو جے آئی ٹی میں نہ جاتا. ادروائز بولنا, بات بھول جانا. عوامی عدالت میں آیا تو جاؤ, کہتے میں نہیں جاتا, میں عوامی عدالت میں جاتا ہوں, ڈیزالو کرتا ہوں اسمبلی میں, عوام کے پاس جا رہا ہوں, بڑی عدالت میں جا رہا ہوں. نہیں, یہ کہنے کی باتیں ہیں. عوامی عدالت لگے گی, ابھی لگے نا, آؤ لگاؤ, ابھی مزہ آ جائے گا. پیپلز پارٹی کے وزراء اور ایم این ایز جو ہے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کپتان جو ہے آخری وکٹ پہ وکٹ گرا رہا ہے, اور ابھی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ کئی اور رہنماؤں کی بھی ان سے رابطے ہیں. آخری پلیئر بڑا اچھا کھیلتا ہے اور سکسر مارتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میاں داد والا سکسر ماریں گے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان شارجہ کا میچ ہوا؟ یہ آج کل سیاست کے لینگویج کرکٹ میں آ گئی ہے, تو میں نے وہی لینگویج استعمال کی. صاحب, عوام کے فیصلے روندنے والی کوئی فیکٹری بھی ہے میاں نواز شریف نے اس کا ذکر کیا, آپ بھی طویل عرصے سے سیاست میں. کیا کہا؟ عوام کے فیصلے روندنے والی کوئی فیکٹری, اس کا ذکر کیا نواز شریف. ساری فیکٹریاں اس کے پاس ہیں, یہ شاید فیکٹری بھی نہیں لگا لی ہوگی. اتفاق عوامی روندگاہ فیکٹری. کوئی ایسا آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا, حالانکہ لیڈر آف اپوزیشن اور ہاؤس جو مل کے چیئرمین نیب بھی لگاتے ہیں, تو سندھ میں بھی جو کرپشن کے معاملات ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی پہ بھی بڑے الزامات رہے ہیں, سرے محل سے لے کر, تو آپ کو ایسا ہمیں تو افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کی سوچ پہ, آپ لوگوں کے سوالات پہ, آپ لوگوں کے خیالات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی تو 11 سال جیل بھی کاٹ لی, سرے محل بھی پرانا دیکھ لیا, سب کچھ ان کے پاس تھا, ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے وہ؟ پرویز مشرف 10 سال بیٹھا, اس کے پاس سرے محل بھی تھا تو اس کے پاس کرپشن بھی لے آتے. 90 کروڑ روپیہ, پورے 90 کروڑ روپے ان لوگوں نے سوئٹزرلینڈ پہ استعمال کیے بی بی کے کیسز پہ, کچھ نہیں ہوا. الٹیمیٹلی یہ ضرور ہوا, میں ایگری کرتا ہوں کہ اپنے شہباز شریف نے ٹیلی فون پہ ججز سے باتیں کرتے ہوئے سزا دلوانے کی کوشش کی, جو دی بھی گئی. یہ ضرور ہوا ہے ان کے دور میں. نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہ کر پائے, کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی سوال ہو گیا؟ یہ سوال تو ہو گیا ہے, مگر آپ میں موجود آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, پہلی مرتبہ زندگی میں سوال مجھ سے پوچھا ہے, تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. دیکھیں جی, میری تو دعا ہے کہ اسمبلیاں پوری اپنی مدتیں پوری کریں, میں یہ چاہتا ہوں. صاحب, ایک منتخب وزیر اعظم کا تماشا بنایا ہوا ہے, آپ سب اس تماشے میں شامل ہیں. کل کو پیپلز پارٹی کی بھی دوبارہ باری آ سکتی ہے, پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. ایک ڈکٹیٹر نے بھی یہی کرپشن کیا تھا, لیکن اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ خورشید شاہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے اظہار خیال کیا ابھی ہونے والی تحقیقات اور جے آئی ٹی کے حوالے سے. منتخب وزیر اعظم تو کورٹوں میں 3 مرتبہ بھی گئے ہیں, کھڑے ہو گئے ہیں, مائی لارڈ سزا پا کے نکلے ہیں. منتخب وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی 2 مرتبہ گیا ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, ہم سے بہت کچھ ہوا, مگر ہم سیاستدان ہیں, ڈیموکریٹک ہے, ہضم کر جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. یہ ہضم نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے. ان لوگوں نے اتنا کچھ لیا ہے, اتنا کچھ الحمدللہ ان کے پاس ہے کہ ان کا ہاضمہ. اس وقت آپ نے دیکھا خورشید شاہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. سندھ اسمبلی کے باہر وہ موجود تھے اور اس وقت انہوں نے یہاں پر موجود صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے.
जो किसी चीज़ों में फंसा होता है, जब उसको आईना दिखाते हैं तो वो डर जाते हैं। उसको आईना दिखाया था कि ये तेरा आईना है, तो उसको कहा नहीं नहीं इसको जाने दो, वो चला। ये एक तासुर है कि मियां नवाज शरीफ अपनी सरकार को बचाने या चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये तासुर दुरुस्त है? कुछ क्या कर सकता है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, पीपल्स पार्टी का ये ईमान है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये पीपल्स पार्टी का ईमान है। हम उस ईमान पे कायम हैं कि जब मुल्क के अवाम अपनी कुव्वत के साथ आगे बढ़ेगी तो कोई कुव्वत, चाहे ज़ियाउल हक हो चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो, कोई नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि जनरल को, जो प्रेसिडेंट था, जो मुक्के दिखाता था, हमने उसको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। कोई एहसास किसी को पता भी नहीं पड़ा। तो हम वो सियासत करते हैं जिसमें अवाम की सोच और अवाम का विजन शामिल होता है। हम उनकी राय पे चलते हैं। मेहरबानी। और इस वक्त आपने देखा कि अपोजिशन लीडर इस वक्त खुर्शीद शाह मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने सवालात के जवाबात भी दिए और GIT के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि अवामी अदालत में जाने की सिर्फ बातें हैं। उन्होंने ये कहा कि अभी इस वक्त जब आईना दिखाया गया है तो वो डर जाते हैं। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को कोर्ट्स में 2-3 बार जाना पड़ा है। मेरी दुआ है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। ये कहना था खुर्शीद शाह का। वो आज अभी मीडिया के नुमाइंदों से बात रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं नवाज शरीफ की जगह पर होता तो GIT में ना जाता। मियां साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कठपुतलियों के नाच कौन करवा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं वज़ीर आज़म होता तो पेश नहीं होता। वज़ीर आज़म ने लिखी हुई तकरीर पढ़ी, ये कहना था खुर्शीद शाह का।